الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، اور اس میں ہم کافی دنوں سے گفتگو پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام کے بارے میں، حتیٰ کہ آخری درس میں ہم نے گفتگو پڑھی خلفائے راشدین کے بارے میں، اور آج گفتگو کا تعلق ہے آل بیت سے کہ آل بیت کے بارے میں کیا درست عقیدہ ہے، کن کا؟ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلفی لوگوں کا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محبت کرتے ہیں کون؟ اہل السنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اور ان سے دوستی رکھتے ہیں، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ، اور ان کے بارے میں یاد رکھتے ہیں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو، حیث قال، جب آپ نے کہا تھا، یوم غدیر خم، غدیر خم کے روز آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم لوگوں کو اپنے گھرانے کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ مزید گفتگو جاری رہے گی کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ کن کے بارے میں؟ آل بیت کے بارے میں۔ فی الحال جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کی ذرا کچھ وضاحت ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ حدیث جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، جس کی چند الفاظ ذکر کیے ہیں، یہ مسلم شریف کی ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2408 2408۔ تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ اس حدیث کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جشن غدیر خم بھی منایا جاتا ہے۔ منانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آل بیت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو یہ لوگ اس دن کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ میرے خلیفہ یہ ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے خلافت قائم کر کے، خلافت اپنے پاس رکھ کر ظلم کیا ہے کس پہ؟ امیر المؤمنین جناب علی پہ۔ تو اس لحاظ سے اس موضوع کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو میں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رکھنے کے کتنے مقاصد ہوں گے؟ دو۔ ایک یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے آل بیت کی عظمت کا، شان کا، مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آل بیت کی شان کو ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے آل بیت میں سے ہیں، آپ کے گھرانے میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا کہ اس حدیث کی وجہ سے جو غلط نظریات رکھے گئے ہیں ان کی تردید ہو جائے۔ تو آئیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حدیث کے راوی ہیں یزید بن حیان الکوفی، یہ صحابی نہیں ہیں، صحابی سے نیچے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں انطلقت انا وحسین بن صبرہ وعمر بن مسلم الی زید بن ارقم،
کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زید بن ارقم کون ہیں؟ صحابی ہیں. زید بن ارقم الانصاری الخزرجی. تو ان سے ہم نے حدیث کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث سنائی. کہنے لگے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا، ایک دن ہم میں کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطیباً بطور خطیب، یعنی کہ وعظ و نصیحت کے لیے آپ کھڑے ہوئے. کہاں پہ؟ بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ، ایک جگہ پانی تھا وہاں پہ آپ کھڑے ہوئے اور اس پانی کو کیا کہا جاتا تھا؟ خمن. بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ حج کر کے مدینہ آ رہے ہیں. ساری صورتحال آپ سمجھے. حج کر کے، اور حج آپ نے کس سال کیا ہے؟ ہجرت کے 10ویں سال، اور فوت کب ہوئے؟ 11ویں سال. یعنی کہ حج ہے ہجرت کے 10ویں سال اور فوت ہوئے 11ویں سال. یعنی کہ اس واقعے کے 3 مہینے بعد آپ فوت ہوئے. اس حدیث کے 3 مہینے بعد آپ فوت ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آتے تھے تو راستے میں کتنی جگہ اور کتنی بار آپ ٹھہرتے ہوں گے، پڑاؤ ڈالتے ہوں گے، آرام کرتے ہوں گے؟ کئی بار. کیونکہ سفر ہوتا تھا کتنے دن کا؟ 8 دن کا، 9 دن کا. تو روزانہ آپ رکتے ہوں گے، بلکہ کئی بار رکتے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی آپ رکے ہیں. اور یہ جگہ جوفا کے قریب ہے. جوفا میقات ہے نا، اہل شام کا میقات کیا؟ جوفا. اس کے قریب، یعنی کہ ایک جنگل ہے جس کو خم کہتے ہیں، اور اس جنگل کے دائیں بائیں یعنی کہ یہ پانی ہے جہاں پہ آپ رکے تھے. کیونکہ آپ علیہ السلام وہاں رکتے تھے جہاں پانی ہو. ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتنے زیادہ صحابہ کرام ہیں، سب کو پانی کی ضرورت ہوگی. فحمد اللہ واثنى علیہ. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ووعدہ، اور آپ نے واز کیا. واز کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصیحت کرنا اور اس میں لوگوں کو خبردار کرنا، جہنم سے مثال کے طور پہ ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا، ترغیب بھی دینا، ترہیب بھی کرنا. وذکر، اور آپ نے وہاں پہ وعظ و نصیحت کی. ثم قال، پھر آپ نے کہا. الا کس لیے ہوتا ہے کہ خطیب کہتا ہے الا، ان کی میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو. فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. یعنی کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں ایک بشر ہوں، یعنی کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی رب نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ بشر تھے، لیکن شان اور مقام کے لحاظ سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم. یوشک، قریب ہے، ان یاتی رسول ربی، کہ آ جائے میرے رب کی طرف سے آنے والا، میرے رب کا نمائندہ، میرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا، مراد موت کا فرشتہ. فاجیبا، تو میں اپنے رب کی دعوت کو قبول کروں، لبیک کہہ دوں، یعنی کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ وقت قریب ہے. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھاری سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ اہمیت والی، بہت زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل، یعنی کہ ان کو ہلکا نہ لینا، ان کو اہمیت دینا. اولہما کتاب اللہ، ان 2 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت ہے. ہدایت کس سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی. گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. والنور، اور اسی میں روشنی ہے.
یہ قرآن آپ کو بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے اعمال کو بجا لانا ہے، کن امور سے دور رہنا ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کی ترغیب دی، ورغب فیہ، اس پہ ابھارا اور اس کی ترغیب دی، یعنی کہ ترغیب دی کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، کیا مطلب؟ یعنی کہ دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے کہا تھا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کیا کہا؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا کہا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ اچھا یہاں پہ ہم رک جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بات رہ جائے۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن اور میرے گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا قرآن تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کہے گا حدیث۔ آپ نے کہہ دیا قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو ہدایت ملے گی، قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہی سے محفوظ رہو گے، اور قرآن کو پکڑیں گے تو بار بار کہے گا وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی باتیں ماننے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی باتیں مانو گے تو کامیابی ملے گی۔ اس لیے قرآن پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے کس کے بغیر؟ احادیث کے بغیر۔ جو احادیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اچھا اب پتہ چل گیا کہ قرآن سے مراد قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، لیکن یہ سوال تو رہا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان قرآن پہ عمل کرے تو کامیاب ہے، اور آل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لے تو کامیاب ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آل بیت کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، ان سے محبت رکھی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا، ان سے محبت کرنی ہے۔ اور ویسے میں یہ بتا دوں کہ جو آل بیت اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے وہ سارے کے سارے ہمارے رہبر و رہنما ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن جیسے دیگر صحابہ کرام رہبر و رہنما ہیں وہ بھی رہبر و رہنما ہیں، جیسے دیگر صحابہ کرام ہمارے قائد ہیں وہ بھی ہمارے قائد ہیں۔ آل بیت کون تھے؟ جناب علی۔ آل بیت کون تھے؟ حسن و حسین۔ آل بیت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ آل بیت کون ہے؟ آپ کی بیویاں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ آل بیت کون ہے؟ آپ کے چچا عباس۔ آل بیت کون ہے؟ آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد۔ تو یہ سب ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اور ہم ان کے اقوال کو بڑی عزت سے پڑھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ معصوم نہیں ہے۔ رافضی لوگ جناب علی کو اور ان کی اولاد کو کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم۔ ان کے جناب علی کو، پھر آگے حسن و حسین کو، اور پھر آگے جو 12 امام مقرر کیے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم۔ جبکہ ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ وہ اہل بیتی۔ دوسرے نمبر پہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ چیز کیا؟ میرے گھر والے۔ اچھا قرآن کے بارے میں کہا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کیا کہا تھا؟ کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا فخذوا بکتاب اللہ، قرآن کو پکڑ لو، یعنی کہ تلاوت کرو، سمجھو، عمل کرو، واستمسکوا بہ، مضبوطی سے تھام لو۔ آل بیت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں اپنے گھرانے کے بارے میں۔ پھر کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار کہا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو مضبوطی سے تھام لینا، جو وہ عمل کریں گے وہ حجت ہو جائے گا، دین بن جائے گا، شریعت بن جائے گا، جو وہ بات کہیں گے وہ عقیدہ بن جائے گی، ایسی بات آپ نے بالکل نہیں کہی۔ فقال حسین بن صبرۃ لزید،
اچھا یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں زید بن ارقم سے؟ یزید بن حیان. اور یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 3. یعنی کہ یزید بن حیان، حسین بن صبرہ، عمر بن مسلم. تو یہ اب کہتے ہیں کہ حسین بن صبرہ نے اس موقع پہ زید سے کہا. زید کون؟ زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کے گھر والے ہیں کون، اہل بیت ہیں کون؟ الیس نساء من اہل بیتہ، کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. زید بن ارقم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے آپ کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اہل بیت کا جو عام مفہوم ہے اس کے لحاظ سے آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت کا جو خاص معنی ہے اس لحاظ سے اہل بیت کون ہے؟ وہ جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں زید بن ارقم؟ دیکھیں اہل بیت 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ پیدائشی طور پہ ہی زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کی اولاد، آپ کے چچا، آپ کے چچاؤں کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد، اور آگے ایسے معاملہ چلتا رہے گا. جہاں تک تعلق ہے آپ کی بیویوں کا، تو ہر بیوی پہ زکوٰۃ تب حرام ہوئی جب وہ آپ کی بیوی بنی، اس سے پہلے نہیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بیویوں پہ زکوٰۃ حرام ہے آپ کے سے نکاح کرنے کی وجہ سے، جبکہ آپ علیہ السلام کے چچا، ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے چچا ہیں اور مسلمان ہیں. عباس کے جو بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ حرام ہے پیدا ہونے کے وقت سے ہی لے کر. تو یہ فرق ہے، ورنہ وہ بھی اہل بیت میں سے، یہ بھی اہل بیت میں سے. قال، تو حسین نے کہا ومن ہم، وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی؟ قال ہم آل علی، جناب علی کے کا خاندان، یعنی کہ ان کی اولاد، ان کے بیٹے. وآل عقیل، اور جناب علی کے بھائی عقیل کی اولاد. وآل جعفر، اور جناب علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب کی اولاد. وآل عباس، اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد. قال، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، ان سب پہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے؟ قال نعم، ہاں بالکل. یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ امام مسلم نے. جبکہ امام مسلم کے علاوہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام ترمذی، امام احمد، امام نسائی اپنی کتاب الخصائص میں، اور امام حاکم، تو وہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. یہ الفاظ اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو ترمذی شریف میں آپ دیکھ لیں، حدیث کا نمبر ہوگا 3713 3713، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے. اور ابن ماجہ میں بھی یہ الفاظ مل جائیں گے آپ کو، اور وہاں پہ حدیث کا نمبر ہوگا 121 121، لیکن وہاں پہ راوی ہوں گے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ الفاظ سند کے لحاظ سے کیا ہوئے؟ صحیح ہوئے. تو آپ نے کیا کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اچھا یہ الفاظ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے. کئی لوگ ان الفاظ کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے. جناب علی کو مولا یعنی کہ مشکل کشا سمجھا، مولا یعنی کہ حاجت روا سمجھا، مولا یعنی کہ مالک سمجھا. اور مولا کا یہ ایک معنی ہوتا ہے، لیکن یہ مولا کا یہ معنی تب ہوگا جب آپ اللہ کو مولا کہہ رہے ہو. اللہ مولا لنا
ولا مولا لکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے بعد صحابہ کرام سے کہا تھا، ابو سفیان سے کہو اللہ ہمارا مولا، تمہارا کوئی مولا نہیں. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. تو مولا کا ایک معنی تو یہ ہے. تو کچھ لوگوں نے مولا کا یہ لفظ لے کے جناب علی کو مولا کہا اور کیا سمجھا؟ مالک، حاجت روا، مشکل کشا، سارے امور کائنات کا نظام چلانے والا. اور یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ مولا سے مراد ہے حکمران، خلیفہ. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ خلافت کا حق اللہ کے نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کس کا تھا؟ جناب علی کا. کیونکہ آپ نے کہہ دیا من کنت مولاہ فعلی المولا. تو مولا کا پہلا معنی کیا تھا؟ مالک، مشکل کشا، آپ کے امور کو چلانے والا وغیرہ وغیرہ. دوسرا معنی کیا تھا؟ حکمران، والی، یعنی کہ حکمران، والی. اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اہل سنہ، اہل الحدیث، وہ کیا؟ دوست، محبوب. یعنی کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، فعلی المولا ہوں، تو میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اپنا حکمران سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا کیا سمجھے؟ حکمران سمجھے. تو آئیے اب اس پہ غور کرتے ہیں. اچھا، کچھ روایات میں مزید الفاظ بھی آئے ہیں. کیا؟ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. وعادی من عادا، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. وانصر من نصرا، اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وخذل من خذلا، اور جو علی کو بھی یارو مددگار چھوڑ دے، اللہ تو اس کو بھی یارو مددگار چھوڑ دے. وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اور حق کو اس کے ساتھ پھیر دے جدھر علی پھرتا ہے. لیکن یہ الفاظ جو ہیں جو ابھی آخر میں نے کہے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. یہ ثابت نہیں ہے، یعنی کہ یہ مکمل پورے کے پورے الفاظ ثابت نہیں ہیں. ان میں سے چند الفاظ ثابت ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے شروع کے الفاظ کو درست قرار دیا ہے کہ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. وعادی من عادا، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ دو الفاظ تو تائید کر رہے ہیں اس معنی کی جو ہم کرتے ہیں. اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، یعنی کہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہی معنی ہوا من کنت مولا فعلی المولا کا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کو مشکل کشا بنا دے جو علی کو مشکل کشا سمجھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اے اللہ تو اس کو حکمران بنا دے جو علی کو حکمران سمجھے، یعنی کہ وہ سارے حکمران بن جائے جو علی کو حکمران سمجھتے ہیں. یہ جو پہلے الفاظ سے من کنت مولا فعلی المولا، یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور ترمذی میں آئے ہیں، ابن ماجہ میں آئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو الصحیحہ میں جگہ دی ہے. 1750 1750 روایت کے تحت بتایا کہ حدیث صحیح ہے. جناب علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ حدیث بیان کی تھی. یہ حدیث جناب علی نے خود بھی بیان کی تھی جبکہ وہ کوفہ میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے، کس نے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے روز کہہ رہے تھے کہ من کنت مولاہ فعلی المولا؟ تو 12 کے قریب بدری صحابہ کرام نے شہادت دی. بالکل ہم نے الفاظ سنے تھے، اللہ کے رسول نے الفاظ کہے تھے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو بہت عظیم ہیں، یقیناً اس سے جناب علی کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. لیکن ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسے الفاظ آپ نے ابوبکر صدیق کے حق میں کیوں نہیں کہے؟ جناب عمر فاروق کے حق میں کیوں نہیں کہے؟ جناب عثمان کے حق میں کیوں نہیں کہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے محبوب ہیں، مومنوں کے دوست ہیں، تو
ابو بکر صدیق بدرجہ اولا مومنوں کے محبوب اور ان کے دوست ہیں۔ ان الفاظ میں ابو بکر صدیق سے محبت کی نفی نہیں ہے، بلکہ ابو بکر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں انسانوں میں سے، لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نہیں بناؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں، خلیل خلیل۔ لیکن آپ نے کہا چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بناؤں گا اپنا۔ لیکن اگر میں کسی کو بناتا، کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو۔ اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق کا مقام اور کتنا بڑا ہے۔ تو پھر یہ الفاظ آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیوں نہیں کہے؟ تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جناب علی کی کوئی وجہ بن گئی تھی، سبب بن گیا تھا۔ کچھ صحابہ کرام کو جناب علی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، ان کے دل میں جناب علی کی نفرت بیٹھ گئی تھی، تو آپ نے اس نفرت کا ازالہ کیا اور کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی، عمر فاروق کے بارے میں ایسی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی، جناب عثمان کے بارے میں نہیں ہوئی، تو آپ نے ایسے الفاظ نہیں کہے۔ لیکن ویسے ان کے فضائل اپنی جگہ پہ ثابت ہیں۔ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر ہم خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوتا تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، ان الفاظ کو، اس عقیدے کو غلط قرار نہیں دیا۔ اور پھر جناب علی خود کہتے ہیں جب جناب عمر فاروق کی میت کو چارپائی پہ رکھا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کئی بار سنا، آپ کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں جگہ سے آیا اور ابو بکر و عمر آئے، میں فلاں جگہ داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، یعنی کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ آپ رکھتے تھے۔ آئیے دیکھیے اب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ جناب علی کے حق میں کیوں کہے۔ اچھا، رافضی لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت میں پہلا حق کس کا تھا؟ جناب علی کا، اور ابو بکر و عمر و عثمان نے خلافت لے کر جناب علی پہ کیا کیا؟ ظلم و زیادتی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید گرمی میں مسلمانوں کو اس جگہ روکا، کہاں؟ جوفا میں، جہاں غدیر خم ہے۔ غدیر کہتے ہیں پانی کے تالاب وغیرہ کو، خم جگہ کا نام تھا، یعنی کہ خم جگہ پہ جو تالاب تھا وہاں پہ۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس وقت وہ لوگوں کی تعداد تھی 1,00,000، اور آپ نے ان کو کہاں روکا؟ جہاں لوگوں نے اب الگ ہو جانا تھا، لوگوں کے راستے تقسیم ہو جانے تھے، تو آپ نے وہاں پہ روک کے جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ تو آئیے اس سے بات کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں، اس بات کی حقیقت کیا ہے، کیوں آپ نے الفاظ کہے؟ تو یہ آپ کے سامنے حدیث رکھنے لگا ہوں۔ راوی ہیں بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی آدمی کو بھیجیں جو خالد بن ولید سے خمس کا مال وصول کر سکے، یعنی کہ خالد بن ولید کہاں؟ یمن میں، وہاں سے ان کو ملا ہے مال غنیمت۔ اب مال غنیمت میں خمس الگ کرنا ہوتا ہے، وہ فوجیوں میں تقسیم نہیں ہوگا، مجاہدوں میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں حصہ اللہ کے نبی کا بھی ہوگا، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کا بھی ہوگا، اور یتیموں مسکینوں وغیرہ کا بھی ہوگا۔ تو جناب خالد بن ولید نے پیغام بھیجا کہ آپ کسی کو بھیجیں، تو چنانچہ علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں؟ یمن، اور انہوں نے خمس کا مال خالد بن ولید سے لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر انہوں نے خمس کے مال میں ایک لونڈی تھی، اس کو اپنے لیے اختیار کیا اور اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ تو بریدہ کہتے ہیں، یہ راوی جو ہیں، تو مجھے اس سے علی سے نفرت ہو گئی کہ جناب والا، یعنی کہ انہوں نے لونڈی اللہ کے نبی کے پاس یہ مال لے جانے سے پہلے ہی
رکھ لی اور اپنے ساتھ خاص کر لی. تو میں نے خالد سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ بریدہ بن حسیب، الا تری الی ہادی، آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو، یہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کون کہہ رہے ہیں؟ بریدہ. تو میں نے یہ ساری بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ سے کہا، یا بریدہ اتبغض علیا، اے بریدہ کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا نعم، جی ہاں، یعنی کہ اس واقعے کے بعد مجھے ان سے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت ہو گئی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبریدہ، تب آپ علیہ السلام نے بریدہ سے کہا تھا، لا تبغضہ، کہ علی سے کبھی بھی نفرت نہ رکھنا. فإن له في الخمس اکثر من ذلك، ان کا خمس میں جو حق بنتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی کہ انہوں نے تو ایک لونڈی لی ہے اور آپ کو اس وجہ سے ان سے نفرت ہو گئی ہے کہ انہوں نے لونڈی کیوں رکھی ہے اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر. علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی میرے رشتے دار ہیں اور ان کا خمس کے مال میں حصہ ایک لونڈی سے کہیں زیادہ ہے. اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 4350 4350. اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ روایت آپ مسند احمد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 22945 22945. اور ترمذی میں بھی یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 3712 3712. اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ بریدہ سے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. اس کے علاوہ ایک سبب اور بھی بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں سے پتہ کیا چلا کہ کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی جناب علی کے تعلق سے، اسی لیے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے دوستی رکھے. یعنی کہ ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا، اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہاں پہ جی؟ غدیر خم میں. کیوں جی؟ کیونکہ سب صحابہ کرام جمع تھے. کیوں جی؟ کیونکہ وہ آپس میں اب الگ ہونے والے تھے، راہ سے جدا جدا ہونے والے تھے. تو یہ سب باتیں غلط ہیں. کیوں غلط ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے جو راستے الگ ہوتے ہیں وہ جوفا میں آ کے نہیں ہوتے، وہ مکہ میں ہی ہوتے ہیں. مکہ سے ہی یمن والے یمن کو چلے جائیں گے، طیف والے طیف کو چلے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ کون آئے؟ مدینہ والے آئے. تو گویا کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو تب کی جب باقی صحابہ کرام چلے گئے، اور مدینہ والوں میں کی کیونکہ غلط فہمی چند مدینہ والوں میں واقع ہوئی تھی. اور یہ جو جگہ ہے غدیر خم جوفا میں، یہ مکہ سے تقریباً 175 کلومیٹر دور ہے، 175. اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حاجی الگ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بات بالکل غلط ہے. بلکہ راستے جدا ہوتے ہیں کہاں سے؟ مکہ سے. وہاں سے طیف والے طیف چلے جاتے ہیں، یمن والے یمن چلے جاتے ہیں، عراق والے عراق چلے جاتے ہیں. اچھا، اب اختلاف کیا ہے اہل سنہ میں، اہل الحدیث میں، سنی لوگوں میں، سلفی لوگوں میں اور ان رافضیوں میں. وہ اختلاف ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے معنی و مفہوم کے بارے میں. ورنہ ان الفاظ کو اہل سنہ بھی مانتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے کہے ہیں، بالکل کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل سنہ کے ہاں ان الفاظ کا معنی کیا جو بار بار میں کر رہا ہوں، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں. اور اس کی تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے جو بعض روایات میں آئے ہیں، جو اس کے فوراً بعد آپ نے کہے تھے کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے جناب علی سے محبت کرنے کی. اور اس مفہوم کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے. مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے 23564 23564 کہ جناب علی نے
کسی جگہ کچھ لوگوں سے کہا من القوم، تم کون لوگ ہو، کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا موالی کا یا امیر المؤمنین، موالی کا مولا کی جمع، یعنی کہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ سے کہا تھا انت اخونا و مولانا، کہ زید تم ہمارے بھائی ہو، ہماری مولا ہو۔ تو وہاں پہ مولا سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی کہ آپ ہمارے ذات کا غلام ہو، اور دوسرا یہ کہ تم ہماری کیا محبوب ہو، ہمیں تم سے محبت ہے، دوستی ہے آپ کے ساتھ۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی خاطر آپ جوفا میں غدیر خم میں نہیں رکے۔ اگر آپ ان کی خاطر رکتے تو جناب علی کی شان بڑی بلند ہے، کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر آپ ان کی وجہ سے رک جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا، بلکہ آپ کے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے کئی سٹاپ تھے، کئی مقامات تھے جہاں پہ آپ رکے، ان مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ تو اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ نے ان الفاظ کے ذریعے جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا ہو۔ اگر آپ ان کی خلافت کا اعلان کرنا چاہتے تو آپ صاف صاف کہتے ہیں، مثال کے طور پہ علی خلیفتی من بعدی، میرے بعد میرے خلیفہ کون ہوں گے؟ علی ہوں گے۔ یا آپ کہتے علی الامام من بعدی، علی میرے بعد امام ہوں گے۔ یا آپ کہتے اذا انا مت فاسمعوا واطیعوا لعلی بن ابی طالب، جب میں فوت ہو جاؤں تم نے علی کی بات سننی ہے، ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ ایسا کچھ نہیں آپ نے کہا، آپ نے بس یہ کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور بار بار کہہ رہا ہوں مولا کا معنی کیا؟ دوست۔ اس کی تائید ایک ایت سے بھی ہوتی ہے، سورہ حدید ایت نمبر 15 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، روز قیامت جہنمیوں سے کہا جائے گا آج تم سے کوئی مال نہیں لیا جائے گا جس کو لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ کے طور پہ کوئی مال نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، ہِیَ جہنم تمہاری مولا ہے۔ کیا مطلب؟ حکمران ہے، مشکل کشا ہے؟ نہیں، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہ تمہاری دوست ہے، اب تمہاری دوستی اسی کے ساتھ رہنی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور بات پہ غور کریں، کیا اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھے مولا سمجھتا علی کو بھی مولا سمجھے میرے فوت ہونے کے بعد؟ یہ کہا آپ نے؟ آپ کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی سے ایسے ہی ہے نا، کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو مولا سمجھے۔ یہ نہیں آپ نے کہا میرے فوت ہونے کے بعد، یہ نہیں کہا 3 مہینے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب علی کا مولا ہونا اسی موقع سے ہے، اسی وقت سے ہے۔ تو اگر مولا کا معنی ہو حکمران، تو کیا جناب علی جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں حکمران بن گئے تھے؟ کیا اسی زمانے میں خلیفہ بن گئے تھے؟ تو اس سے بھی پتا چلا کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست، محبوب۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آج جناب علی ہمارے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب ہیں، محبت ان سے رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے حکمران، تو حکمران تو آج وہ نہیں ہے۔ تو مولا ان کا لقب اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ پھر اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ دوست، محبوب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ کیا بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی دوست ہے اور اللہ کے رسول دوست ہیں، اور اہل ایمان ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یعنی کہ ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے دوست کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ ہمارے دوست کون ہے؟ ایمان والے۔ تو یہ ولی ہونا، مولا ہونا، یہ سب اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن جناب علی کا اس میں ایک نمایاں مقام ہے۔
ایک اور ایسے بھی اس معنی کو آپ سمجھیں، یہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کس سے؟ سیدہ عائشہ سے، سیدہ حفصہ سے۔ اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فقط سغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل ایک جانب مائل ہو گئے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو اللہ کے نبی کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے، اور جبریل بھی آپ کے مولا ہیں، اور نیکوکار مومن بھی آپ کے مولا ہیں۔ لو جی، اب یہ مولا کا کون سا معنی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت کی جا رہی ہے، جبریل کی طرف بھی کی جا رہی ہے، اور عام مومنوں کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ کون سا ہوگا؟ ہاں جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اور جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور آپ کی تائید کرنے والے، اور عام مومن صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور آپ کی تائید کرنے والے۔ تو جو مولا کا معنی یہاں پہ ہے وہی مولا کا معنی وہاں پہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث غدیر خم، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے جناب علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ مکہ سے حج کر کے واپس مدینہ آ رہے تھے، اور راستے میں آپ کئی مقامات پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور اس جگہ بھی آپ رکے، اور آپ کے ساتھ نہ طیف والے صحابہ کرام تھے، وہ جا چکے تھے، نہ یمن والے صحابہ کرام تھے، وہ جا چکے تھے، نہ عراق والے صحابہ کرام تھے، وہ جا چکے تھے۔ وہ آ رہے تھے جن کا یہ راستہ مدینہ بنتا ہے، جو مدینہ میں یا مدینہ کے دائیں بائیں ہیں، اور ان کے سامنے آپ نے اہمیت بیان کی، کس کی؟ قرآن کی، اور اہمیت بیان کی آل بیت کی۔ قرآن کے بارے میں کہا کہ تم نے اس سے ہدایت لینی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور آل بیت کے بارے میں کیا کہا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے جو یہ بات کہہ دے اس کو حرف آخر ماننا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو معصوم جاننا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو مشکل کشا ماننا ہے، نہیں، یہ کہا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کریں، ان کی تائید کریں، اور ان کو تکلیف دینے سے بچیں، اور یقیناً یہ آل بیت کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو یہ آپ نے وہاں پہ بیان کیا، اور جناب علی کی شان بیان کی تھی، یہ کہہ کر کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے۔ لیکن وہاں پہ آپ نے جناب علی کی خلافت وغیرہ کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اور ویسے اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، میں اس کا نمبر نوٹ کرنا بھول گیا، لیکن پکی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کے فوت ہونے سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، عباس آپ کے چچا رضی اللہ عنہ، وہ جناب علی سے کہتے ہیں کہ علی، اپنے خاندان کے لوگوں کا چہرہ میں پہچان لیتا ہوں جب وہ فوت ہونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، آپ فوت ہونے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عباس۔ کس سے؟ جناب علی سے۔ کہا کہ علی آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلیں اور اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ آپ کے بعد یہ اقتدار کس کے پاس جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول ہمیں اقتدار دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کسی اور کو دیتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ جو بھی اقتدار سنبھالے گا آپ اس کو ہمارے حق میں نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں۔ تو جناب علی نے کہا نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا اس کام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو پھر یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے غلط ہو جائے گی، لوگ کبھی پھر ہمیں اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے ان کا مفہوم یہ تھا، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے خطبے میں جناب علی کی خلافت کا عام اعلان کر دیا تھا، تو عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ معلوم کریں، اور علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا؟ علی کہتے ہیں نا وہ تو اعلان ہو چکا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان الفاظ سے آل بیت کی شان معلوم ہوئی، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ روایت تھی کس کتاب کی؟ مسلم شریف کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ،
وقال ایضا للعباس عمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چچا عباس سے بھی کہا تھا. کیا کہا تھا وہ بھی آگے آتا ہے. درمیان میں چھوٹی سی وضاحت پیش کی ہے کنہوں نے؟ ابن تیمیہ نے. کہتے ہیں وقد اشتکا الیہ، جب کہ آپ کے چچا عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آئے. کیا شکایت لے کر آئے؟ کہ ان بعض قریش یجفو بنی ہاشم، قریشیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنو ہاشم سے محبت نہیں کرتے، ان کے ساتھ جفا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا معاملہ نہیں کرتے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون، ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحبوکم، کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ تم سے محبت نہ کریں، تم لوگوں سے، ان کے آل بیت سے تم سے محبت نہ کریں. دو وجوہات کی بنیاد پہ، للہ، اللہ کی خاطر، ولقرابتی، اور میری رشتہ داری کی خاطر. تو اس سے بھی شان معلوم ہوئی کن کی؟ آل بیت کی. لیکن معذرت کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے. آل بیت کی شان سر آنکھوں پہ، اور وہ ثابت ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 3758 3758، اور الفاظ ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا، حتی یحبکم للہ ولرسولہ، جب تک کہ تم لوگوں سے محبت نہ وہ کرے اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر. اچھا، یہ الفاظ کہاں آئے؟ ترمذی شریف میں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اپنی کتاب میں، انہی الفاظ کے ساتھ جو اوپر گزرے ہیں، اگرچہ وہاں پہ راوی خود کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ، اور وہاں پہ نمبر ہے 1772، 1772 اور 1773. لیکن مسند احمد کے محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، مسند احمد میں اور الفاظ بھی آئے ہیں کہ واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تم لوگوں سے محبت نہ کرے اللہ کی وجہ سے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے. مسند احمد کے محققین نے ان الفاظ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا، اس روایت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ وضاحت آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے آل بیت کی شان میں یہ کہا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آل بیت سے محبت نہ کرے اللہ کی وجہ سے اور رشتہ داری کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس روایت میں یہ بھی آیا، حالانکہ ہے ضعیف روایت، لیکن بہرحال آ تو گیا نا. کیا آ گیا؟ کہ کچھ قریشی ایسے تھے جو بنی ہاشم کے ساتھ سختی کا رویہ رکھتے تھے، محبت والا رویہ نہیں رکھتے تھے. تو قریشیوں میں سے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان سے بڑا کون ہوگا قریشی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3712 3712. جناب علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، کہ ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ علی. اور پھر جناب علی نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں اور ہمارے بھی حقوق ہیں. آپ کی شان تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری رشتہ داری اللہ کے رسول کے ساتھ، ہمارے حقوق ہیں. تو یہ باتیں سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، اور گفتگو میں یہ کہا والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا مجھے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے بڑھ کر عزیز ہے. یہ ابو بکر صدیق کی نگاہوں میں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا اور آل بیت کا مقام و مرتبہ.
کہنے ہیں کہ ایک طرف میرے رشتے دار ہوں، ایک طرف اللہ کے رسول کے رشتے دار ہوں، میں ترجیح کن کو دوں گا؟ اللہ کے رسول کے رشتے داروں. اور یہ بخاری شریف کی روایت تھی. دوسری روایت وہ بھی بخاری شریف کی 3713 3713 ابو بکر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں سے کہہ رہے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے داروں کے معاملے میں، آپ کے گھرانے کے معاملے میں اللہ کے رسول کا خیال کیا کرو. یعنی کہ اللہ کے رسول کے رشتے داروں کا خیال رکھو. کن کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بکر صدیق کہہ رہے ہیں. اپنا عقیدہ بھی بیان کیا اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں عمر فاروق کی طرف، آپ آ جائیں. اور یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، نمبر ہے 3710 3710. اور ابو بکر صدیق کے تعلق سے مجھے ایک روایت اور بھی یاد آ رہی، میں کہیں بھول نہ جاؤں، وہ بھی بخاری شریف کی ہے کہ بسا اوقات مسجد نبی سے نکلتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب حسن وغیرہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جناب علی بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حسن، تمہاری شکل و صورت اللہ کے نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی. اور جناب علی مسکرا رہے ہوتے تھے. ان کے محبت کا اظہار، ایک تو ان کو کہاں بٹھایا ہوا اپنے کندھوں پہ، اور ایک ان کو مخاطب کر کے کتنے پیارے کلمات کہہ رہے ہیں، اور جناب علی بھی مسکرا رہے ہیں. تو یہ تعلق ہے آل بیت کے ساتھ قریشیوں کے امام کا اور صحابہ کرام کے امام ابو بکر صدیق کا. اب آ جائیں عمر فاروق کی طرف. یہ حدیث کا نمبر بتا چکا ہوں آپ کو. اس کے راوی انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے زمانے میں جب کبھی قحط سالی ہوتی، بارش نہ آتی اور بارش کی ضرورت ہوتی، تو عمر فاروق آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے ذریعے اللہ تعالی سے بارش مانگتے. کیسے؟ آپ کہتے کون؟ عمر فاروق اللہم اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، فتسقینا تو ہم پہ بارش برسایا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے وسیلے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی دعا کا وسیلہ یا ذات کا؟ دعا کا لفظ حدیث میں تو نہیں آیا، یہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ذرا غور کریں ابھی آپ بات سمجھائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے وسیلے سے یعنی کہ بارش مانگا کرتے تھے تو ہم پہ بارش برسایا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش لے رہے ہیں، فسقینا تو ہم پہ بارش برسا. چنانچہ بارش برستی ان کے اوپر. اگر ہوتا یہ وسیلہ اللہ کے نبی کی ذات کا تو فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی ذات تو موجود ہے. اللہ کو کہیں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا صدقہ ہے بارش برسا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تھے تو آپ کے وسیلے سے بارش لیتے تھے، اب آپ کے چچا کے وسیلے سے. اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیلہ تھا آپ کی دعا کا، کیونکہ جب تک آپ زندہ تھے ہم آپ سے رابطہ قائم کرتے تھے تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے. اب آپ زندہ نہیں ہیں، آپ کے چچا عباس زندہ ہیں، ہم ان کو میدان میں لے کر آئے ہیں، وہ دعا کریں گے یا اللہ ہم پہ بارش برسانا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق سب صحابہ کرام کے سامنے آپ کے چچا عباس کو اہمیت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سب کے سامنے اہمیت دے رہے ہیں. تو یہ ہے آل بیت کا مقام صحابہ کرام کی نگاہوں میں. اور اس موضوع پہ آخری حدیث جلدی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے. ابن تیمیہ کہتے ہیں آل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے وقالا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا ان اللہ اصطفیٰ بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو چن لیا، سلیکٹ کیا. ان کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے بنو اسحاق کے مقابلے میں. وَاصْطَفَىٰ مِن بنی اسماعیل کنانہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے چن لیا کنانہ کو. وَاصْطَفَىٰ مِن کِنَانَةَ قُرَيْشًا، اور اللہ تعالی نے کنانہ میں سے چن لیا، سلیکٹ کیا قریشیوں کو، قریش کو. وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ، اور اللہ نے قریش میں سے چن لیا کن کو؟ بنی ہاشم کو. بنو ہاشم شان کن کی؟ بنو ہاشم کی. اور بنو ہاشم کون؟ اللہ کے رسول کے رشتے دار. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. یہ آپ کی اپنی شان ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کیا کہ آپ چنے ہوئے ہیں، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چن لیا کنانہ کو، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو، قریش کی اولاد میں سے ہاشم کو، اور ہاشم کی اولاد میں سے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی بہت ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کی شان بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عرب جو ہیں باقی لوگوں سے افضل ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے عربوں کے بارے میں، اس کا حصہ نہ بنیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کوئی ایک اجمی کسی ایک عربی سے بہتر ہو، کوئی ایک اجمی، کوئی ایک انڈین، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک بنگلہ دیشی کئی سعودیوں سے افضل ہو، لیکن مجموعی طور پہ پوری قوم دیکھیں گے تو عرب جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ رکھنا اپنا۔ یہ حدیث نہیں دیکھی ابھی آپ نے کہ اللہ نے سب لوگوں میں سے کن کو چنا ہوا ہے؟ بنو اسماعیل کو، سب لوگوں میں سے، اور بنو اسماعیل میں سے کن کو؟ کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی محبت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔